بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک نہایت بابرکت، روح کو جھنجھوڑ دینے والی اور ایمان کو تازہ کر دینے والے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے ماہ رجب، جو اشہر حرم میں سے، اور سورہ الرحمن، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی دلہن فرمایا۔ لہٰذا آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ماہ رجب میں سورہ الرحمن پڑھنے کے روحانی فوائد کیا ہیں، قرض تنگی اور مالی پریشانی میں سورہ الرحمن کی برکت کیا ہے، قرآن مجید اور احادیث کی روشنی میں سورہ الرحمن کی فضیلت کیا ہے، اور آخر میں ایک آزمودہ مجرب روحانی معمول یعنی عمل آپ کو پیش کریں گے۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو کے آخر میں نہایت قیمتی نکتہ آپ کے لیے بیان کرنے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، ماہ رجب ان 4 مہینوں میں سے ہے جنہیں اشہر حرم کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا، سورہ التوبہ آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا منہا اربعۃ حرم، جس کا ترجمہ مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد سال کے اندر 12 ہے، اس میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ ناظرین گرامی، ماہ رجب توبہ کا مہینہ ہے، دلوں کی صفائی کا مہینہ، عبادات کی تیاری کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس مہینے میں قرآن کی تلاوت، خاص طور پر ایسی صورت جو رحمت سے لبریز ہو، غیر معمولی اثرات رکھتی ہے۔ آئیے آپ کو سورہ الرحمن کا تعارف پیش کرتے ہیں۔ سورہ الرحمن قرآن مجید کی 55ویں صورت ہے، یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 78 آیات ہیں۔ اس صورت کا آغاز ہی اللہ کے سب سے پیارے نام سے ہوتا ہے، الرحمن، یعنی وہ اللہ جو بحد رحم فرمانے والا ہے، جس کی رحمت دنیا و آخرت دونوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لکل شیء عروس و عروس القرآن سورہ الرحمن، ترمذی شریف، جس کا ترجمہ ہے ہر چیز کی ایک دلہن ہوتی ہے اور قرآن مجید کی دلہن سورہ الرحمن ہے۔ اگر ہم سورہ الرحمن کی ایک خاص آیت اور اس کا راز جاننا چاہیں تو ہمیں اس طرف توجہ دینی ہوگی کہ سورہ الرحمن میں ایک آیت ہے جس کو بار بار دہرایا گیا۔ اس صورت کے اندر اس آیت مبارکہ کو 31 بار 31 ٹائم دہرایا گیا۔ یہ آیت مبارکہ ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یعنی تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ محترم ناظرین، یہ آیت ہمیں شکر سکھاتی ہے، ناشکری ختم کرتی ہے، رزق کے دروازے کھولتی ہے۔ یاد رکھیں، قرض اور تنگی کی ایک بڑی وجہ ناشکری بھی ہوتی ہے، اور سورہ الرحمن ایسی صورت ہے جو انسان کو شکر گزار بناتی ہے، شکر کی طرف لے کر جاتی ہے۔ اس ماہ مکرم یعنی ماہ رجب میں اس سورہ الرحمن کو پڑھنے کے فوائد کے اوپر نظر کرتے ہیں۔ جی ناظرین، جب بابرکت مہینہ اور بابرکت کلام اکٹھے ہو جائیں تو رحمتوں کا نزول ہوگا۔ ماہ رجب ہو، سورہ الرحمن پڑھی جائے تو اس کا لازمی نتیجہ غیر معمولی برکت کی صورت میں نکلے گا۔ لہٰذا اس صورت کے فوائد جاننے ضروری ہیں۔ اس صورت کی تلاوت سے دل کو سکون ملتا ہے، گناہوں سے نفرت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کا قرب ہوتا ہے، رزق میں وسعت ہوتی ہے، گھریلو پریشانیوں میں کمی آتی ہے، دعاؤں کی قبولیت میں اضافہ ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جو شخص ماہ رجب میں کثرت سے سورہ الرحمن پڑھے، اللہ اس کے معاملات میں نرمی اور آسانی فرما دیتا ہے۔ سورہ الرحمن اور قرض کی ادائیگی، اس حوالے سے بات کرنا چاہیے۔ ناظرین گرامی، یہ قرض جو انسان کو پریشان حال بنا دیتا ہے، قرض صرف پیسوں کا نہیں بلکہ ذہنی دباؤ کا قرض، نیند کی کمی کا قرض، گھریلو الجھنوں کا قرض اور بعض اوقات ایمان کی کمزوری بھی انسان کو
قرض کی طرح جکڑے رکھتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض سے بہت زیادہ پناہ مانگی۔ سورہ رحمان قرض کے لیے کیسے فائدہ دیتی ہے؟ یہ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرتی ہے، رزق کے اسباب پیدا کرتی ہے، دل کو مایوسی سے نکالتی ہے، دل کو شکر گزار بناتی ہے، دل کو یقین کو مضبوط کرتی ہے۔ بزرگان دین کے تجربات کے مطابق جو شخص مستقل یقین کے ساتھ سورہ رحمان پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قرض کی ادائیگی کے اسباب، ذرائع، وسیلے پیدا فرما دیتے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں سورہ رحمان کے آزمودہ اور روحانی عمل کی طرف۔ اب ہم آپ کو ایک سادہ، محفوظ اور مؤثر عمل بتا رہے ہیں۔ یہ عمل ہے ماہ رجب میں کرنے والا، جو کہ مہینہ جاری ہے۔ اس ماہ میں آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد باوضو رہیں، ایک مرتبہ سورہ الرحمن پڑھیں، اور سورہ الرحمن پڑھنے کے بعد آخر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تعوذ تسمیہ پڑھ کے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، یہ دعائیں مبارکہ پڑھیں۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس دعا کا ترجمہ اور مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میرے لیے جو حلال ہے اس کو کافی کر دے اس چیز سے جو کہ حرام ہے، واغننی بفضلک عمن سواک، اور اپنے علاوہ مجھے ہر ایک سے، اپنے فضل کے علاوہ مجھے ہر ایک سے غنی فرما دے، یعنی مجھے محتاج نہ بنا۔ یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے سورہ رحمان کے بعد۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے قرض، پریشانی یا ضرورت کو اللہ کے سامنے رکھ لینا ہے۔ محترم ناظرین، اس دعا کو کرنے کی یا اس وظیفے کو، اس عمل کو کرنے کی مدت کم از کم 21 دن ہے۔ بہتر ہے پورا ماہ رجب اور پوری زندگی اس عمل کو جاری رکھیں، لیکن ماہ رجب میں ایک مہینہ کم از کم یا 21 دن ضرور کریں۔ شرط یہ ہے کہ یقین ہو، صبر ہو، حلال رزق کے لیے کوشش اور جستجو ہو۔ جب آپ کا یقین پختہ ہوگا، اپنی دعاؤں پر صبر کے ساتھ اللہ پر یقین ہوگا، اور ساتھ ساتھ حلال رزق کی جستجو اور کوشش جاری رہے گی، تو اللہ تعالیٰ ضرور بے ضرور آپ کی دعا قبول فرمائے گا۔ ناظرین اکرام، سورہ الرحمن کوئی جادو نہیں، یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ ہے۔ اگر ہم یقین کے ساتھ پڑھیں، شکر گزار بنیں اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، تو اللہ کی رحمت خود راستے بنا دیتی ہے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک یہ پیغام پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے سچی محبت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود مبارکہ پیش کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ والسلام۔